بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے عبرت انگیز واقعات، تالیف آیت اللہ سید محمد حسین تہرانی، جمع آوری سید مہدی شمس الدین، مترجم سجاد حسین کامرانی، تصحیح فیضیاب رضوی صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 8 پڑھیں گے، ابراہیم اور ارمیہ اور مردوں کا زندہ ہونا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے درخواست کی کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے، تو خدا نے اپنے نام المحی، زندہ کرنے والے کی مدد سے یہ کام خود انہی کے ہاتھ سے انجام دلایا، بخلاف حضرت ارمیہ کے کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کرنے کی درخواست اپنے دل کی تسلی کے لیے کی تھی، اور خدا بند عالم نے خود مردوں کو زندہ کیا اور وہ دیکھ رہے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 259۔ ان دو مقامات پر ان دو درخواستوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ روشن اور واضح ہے۔ خدا بند عالم نے قرآن میں پہلے حضرت ارمیہ علیہ نبینا و علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو ذکر کیا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام پیغمبروں میں سے تھے، حضرت ارمیہ علیہ السلام پیغمبروں میں سے ہیں، اور باوجود اس کے کہ سب پیغمبر توحید کی دعوت دیتے رہے اور سب معصوم ہیں، لیکن ان کے مقام اور مرتبے میں فرق ہے۔ جب بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہ کیا، 70,000 افراد کو قتل کیا اور تمام نواحی علاقوں پر قبضہ کیا، بستیوں اور قصبات کو خاک میں ملا دیا اور مردے صرف ہڈیوں کی صورت میں رہ گئے، تو ارمیہ علیہ السلام کا اس بستی سے گزر ہوا۔ بعض روایت میں اس واقعے کی عزیر علیہ السلام کی طرف نسبت دی گئی ہے، جو کہ صحیح نہیں، کیونکہ ان روایات کی کوئی سند نہیں، یہ عام لوگوں کی روایتیں ہیں۔ یہ واقعہ مسلماً حضرت ارمیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ جب حضرت ارمیہ کا اس بستی سے گزر ہوا تو تعجب کی وجہ سے کہا، یا اللہ، اتنے زیادہ افراد کو جن کی یہ صورت ہو چکی ہے، ان کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا اور کیسے ان کو نئی زندگی بخشے گا؟ حضرت ارمیہ نے زندہ ہونے کا انکار نہیں کر رہے تھے کیونکہ پیغمبر تھے، لیکن ایک اہم مطلب ہے جو انسانوں کو حیرت میں ڈالتا ہے۔ حضرت ارمیہ کے لیے مردوں کے زندہ ہونے کا واقعہ دو لحاظ سے مقام حیرت ہے۔ ایک نقطہ یہ کہ ان کی ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا ہو چکی تھیں اور ان کے اعضاء بکھر چکے تھے، تو حیرت سے کہا کہ اے خداوند عالم، ان مختلف ذرات کو کیسے جمع کرے گا اور ان کو کیسے نئی زندگی دے گا؟ اور دوسرا نقطہ طولانی مدت کے لحاظ سے ہے کہ قیامت کے برپا ہونے تک ان کے ذرات ختم اور بکھر چکے ہوں گے، تو اس دن خدا ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ یہ دو چیزیں حضرت ارمیہ کے لیے تعجب اور حیرت کی باعث بنی، جس کی وجہ سے ان کے دل میں قسم قسم کے خیالات بیٹھ گئے، اور یہ گفتگو انہوں نے خود اپنے آپ سے کی۔ پس خدا بند عالم نے اسی جگہ ان کی روح قبض کر لی، یعنی پس اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ وہ 100 سال تک مردہ حالت میں رہے، اور جس خچر پر سوار ہو کر آئے تھے اس کو بھی موت دے دی کہ 100 سال ان کا اور ان کے خچر کا جسم زمین پر پڑا رہا۔ ان کی مسافرت کا توشہ جو کچھ انجیر یا انگور اور کچھ سرکے کی صورت میں تھا، وہاں رکھا رہا۔ 100 سال کے بعد خدا تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا اور خطاب فرمایا کہ یہاں تم کتنی دیر رہے؟ حضرت ارمیہ نے اپنی دونوں جانب نگاہ کی اور عرض کی، ایک دن یا اس سے کچھ کم۔ چونکہ خدا بند عالم نے جب انہیں موت دی تھی تو اس وقت صبح کا وقت تھا، اور 100 سال کے بعد جب وہ زندہ کیا تو ظہر کا وقت گزر چکا تھا۔ جب ارمیہ بیدار ہوئے تو اپنے اندر تھکاوٹ محسوس کی، تو اس وجہ سے انہوں نے خیال کیا کہ وہ ایک دن ٹھہریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیہ کو خطاب فرمایا کہ تم یہاں 100 سال تک رہے ہو، اپنی
کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو کہ بالکل خراب نہیں ہوئی، حالانکہ ان کی خوراک میں انگور یا انجیر اور سرکہ تھا جو کہ سردی اور گرمی کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں اور ان کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے۔ اب اپنے خچر کی طرف نظر کرو اور جان لو کہ ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ ہڈیوں کی طرف نگاہ کرو کہ کس طرح ہم ان کو زمین سے اٹھاتے ہیں اور ان کو آپس میں جوڑتے ہیں اور پھر ان پر گوشت اگاتے ہیں۔ اپنے خچر کی طرف نظر کرو۔ جب حضرت ارمیہ علیہ السلام نے اپنے خچر کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ خداوند عالم نے صرف ایک لمحے میں اس کے تمام ذرات اور ہڈیوں کو ادھر ادھر سے جمع کیا اور ان کو آپس میں ملا کر ان پر گوشت پیدا کیا۔ اس کے بعد خچر اٹھ کھڑا ہوا۔ اللہ تعالی نے جب جناب ارمیہ سے خطاب فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہیں کیسے زندہ کیا اور تمہاری ہڈیوں کو آپس میں جوڑ کر ان کو گوشت سے چھپایا اور تمہیں درست اور ہموار پیدا کیا کہ تمہاری آنکھیں مثل انڈے کی سفیدی کے چمک رہی ہیں۔ یہ تھا حضرت ارمیہ علیہ السلام کا قصہ، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال کا جواب مردوں کے اس طرح زندہ ہونے سے نہیں دیا جا سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مردوں کو زندہ کرنے میں خدا کی طاقت فاعلی کو جاننا چاہتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 260۔ مردوں کو زندہ کرنے میں حضرت ابراہیم کا حضرت ارمیہ کی مثل سوال نہیں تھا، بلکہ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کی قوت فعالی کی کیفیت اور مردوں پر اس کی تاثیر کے بارے میں سوال کر رہے تھے۔ وہ ہے جس نے حضرت ابراہیم کو زمین اور آسمان کی سیر کرائی اور وہ یقین کرنے والوں میں سے تھے۔ خداوند عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غیب کی نشاندہی کی، یعنی انہیں مرکز ملکوت میں قرار دیا اور ان کے دل کو روحانی رازوں پر حاوی قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یعنی اے میرے اللہ مجھے دکھلا کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ نہیں کہا کہ مردے کس طرح زندہ ہوتے ہیں، جیسا کہ بیشتر کہا گیا کہ حضرت ارمیہ اور حضرت ابراہیم کے سوالات میں فرق ہے۔ فرض کریں کہ کوئی شخص پنیر کو نہیں جانتا، وہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ پنیر کیا ہے، تو آپ کہیں گے کہ پنیر خرید کر لاؤ، تو وہ دیکھے گا کہ قالب کی شکل میں سفید اور چکنا مادہ ہے جو کہ دودھ سے تیار ہوتا ہے، اور جو ہے تو وہ اس کی بناوٹ کو دیکھ کر پہچان لے گا۔ لیکن ایک وقت وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ پنیر کس طرح تیار کیا جاتا ہے، تو آپ اس کے جواب میں کہیں گے کہ پہلے دودھ کو معین حرارت میں گرم کرو، اس کے بعد معین مقدار میں پنیر کے سامان کو اس میں ڈالو، پھر کچھ دیر تک صبر کرو کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، اس کے بعد اسے تھیلی میں ڈال دو یہاں تک کہ جدا شدہ پانی دودھ سے خارج ہو جائے۔ یہ ہے پنیر بنانے کا طریقہ۔ تو یاد رہے کہ ان دو سوالوں میں فرق ہے۔ پہلا سوال پنیر کی نشاندہی کے بارے میں ہے جو کہ اصل پنیر کو نہیں جانتا۔ دوسرا پنیر بنانے کے طریقہ کار کے بارے میں کہ وہ کس طرح پنیر تیار کیا جاتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ اے میرے اللہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں، تو جواب میں خالق کائنات نے فرمایا یعنی کیا تمہارا اس چیز پر ایمان نہیں ہے؟ تو ابراہیم نے عرض کیا کہ میرا ایمان ہے، لیکن اطمینان قلب کے لیے سوال اور تقاضا کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو سکون ہو اور کوئی شک اور وہم نہ ہو۔ وہ افراد جن کے دل مطمئن نہیں ہے، اگرچہ وہ محیط بھی ہوں، ہمیشہ ان کے دل کو جھٹکا لگتا رہتا ہے جو ان کو اذیت دیتا ہے۔ خطرات ان کے دل کو پریشان کرتے رہتے ہیں، اگرچہ وہ دریائے توحید میں غوطہ ور بھی ہوں۔ اگر آپ کسی کو کہیں کہ قبرستان میں جاؤ، یہ قبر میں ایک مردہ کفن پہنے ہوئے پڑا ہے، لیکن ابھی تک اس کی قبر کو بند نہیں کیا گیا اور کل اس کی قبر بند کریں گے۔ اس مردے کی انگلی میں ایک انگوٹھی ہے، اسے لے کر آؤ، اور یہ کام آج شب ہی کرنا ہے، اور تنہا قبرستان جاؤ۔ تو اکثر افراد اس کام سے وحشت اور خوف محسوس کریں گے، اگرچہ یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ قبرستان میں کوئی چیز نہیں اور مردے کو کسی سے سروکار نہیں ہوتا، تب بھی وہ خوف کریں گے۔ اگر وہ کبھی قبرستان میں داخل ہوں گے تو ان کا دل دھڑکنے لگے گا، اور جیسے جیسے وہ قبر کے قریب ہوتے جائیں گے ان کے دل کی دھڑکن
زیادہ ہوتی جائے گی اور ان کے ہاتھ پاؤں لرزنے شروع ہو جائیں گے، اور ممکن ہے کہ قبر معین تک پہنچنے سے پہلے وہ زمین پر گر پڑیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دہشت کی وجہ سے مر جائیں۔ یہ کام باوجود یقین اور علم کے غیر مانوس افراد کے لیے مشکل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خدا بندی میں عرض کیا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تو اپنے نام المحیی اور القدیر کے ساتھ کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور یہ حقیقت میں اس طرح سمجھ لوں گا کہ پھر کبھی مجھے اضطراب نہ ہو بلکہ سکون خاطر حاصل ہو۔ یعنی میں چاہتا ہوں کہ ان ناموں کو میں ایسا سمجھ لوں کہ علم الیقین اور عین الیقین اور حق الیقین کے بعد یہ مطلب مجھ پر بالکل واضح ہو جائے۔ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوا، اے ابراہیم جاؤ 4 پرندے پکڑو اور ان کو اپنے گھر میں رکھو کہ وہ تم سے محبت کرنے لگیں، پھر ان کو ذبح کر کے قیمہ کر دو اور سب کے اجزاء ایک دوسرے میں ملا دو، پھر ان کے حصے بنا کر پہاڑوں پر رکھ دو اور ان کی چونچیں اپنے ہاتھوں میں رکھو۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے ان کو پکارو تو وہ دیکھو گے وہ تمہاری طرف تیزی سے آئیں گے، اور جان لو کہ بے شک خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ علی بن ابراہیم قمی کی تفسیر میں کہ وہ 4 پرندے مور، مرغ، کبوتر اور کوّا تھے۔ پس جناب ابراہیم نے حکم خدا کے مطابق ان پرندوں کو ذبح کیا، ان کے گوشت کو آپس میں مخلوط کیا اور اس کے 10 حصے بنا کر پہاڑوں کی بلندیوں پر رکھ دیے، پھر مور کی چونچ کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور آواز دی کہ اے مور ادھر آ۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ بہت سے ذرات ان پہاڑوں کی بلندیوں سے ان کی سمت تیزی سے حرکت کر رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں اور مور کی چونچ سے چپکتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ مور کا ڈھانچہ اور پیر مکمل ہو گئے اور یہ ہڈیاں اصلی پہلے والے مور کی طرح تشکیل پا گئیں۔ اس کے بعد گوشت کے ذرات آئے، پھر آنکھوں کے اور زبان کے ذرات آئے، پھر تمام اعضاء، انتڑیاں اور اندرونی حصے اسی طرح آئے اور تیزی سے بلا تاخیر مور کے اعضاء بن گئے۔ پھر پروں کی نوبت آئی کہ پروں کے ذرات بھی بغیر کسی انحراف اور کجی کے پہاڑوں کی بلندیوں سے تیزی سے آئے، اس طرح مور کے بال و پر مکمل ہو گئے۔ اس حالت میں مور نے ایک جھٹکا کھایا اور اب حضرت ابراہیم کے سامنے زندگی کی توانائی اور خوبصورتی کے ساتھ موجود تھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم عام حالت میں نہ تھے بلکہ ذات خدا بندی اور اس کے ناموں میں فنا ہو چکے تھے۔ ان ناموں میں جو عزیز و حکیم و قدیر و محیی ہے، پس در حقیقت وہ ابراہیم نہیں تھے جنہوں نے کہا تھا کہ مور ادھر آ، بلکہ خدا بند تعالیٰ تھا جس نے فرمایا تھا کہ مور ادھر آ۔ اسی طرح حضرت ابراہیم مرغ، کبوتر اور کوے کی چونچ کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر اس سے آواز دیتے تو اس کا ذرہ ذرہ گوشت پوش پہاڑوں کی بلندیوں سے اپنی چونچ سے آ کر مل جاتا اور وہی مکمل پرندہ جناب ابراہیم کے سامنے بن جاتا۔ یہ کام خداوند عالم نے خود حضرت ابراہیم کے ہاتھ سے انجام دلوایا، لہذا جب حضرت ابراہیم نے یہ عمل انجام دیے تو خالق کائنات کا خطاب ہوا، اور تم جان لو کہ خداوند عالم موجودات کو قائم رکھنے والا ہے اور اس کی عزت کا مقام تقاضۂ فعالیت رکھتا ہے، اور وہ حکمت والا ہے اور اس کے تمام کام حکمت پر مبنی ہیں، یعنی ان میں کسی طرح کی سستی اور شرمندگی کا دخل نہیں ہے اور وہ استحکام کی بنیاد پر استوار ہیں۔ لیکن حضرت ارمیہ کے بارے میں خداوند عالم کا ارشاد ہوا، یعنی جب حضرت ارمیہ نے اس منظر کو دیکھا تو کہا کہ میں جانتا ہوں کہ خداوند عالم ہر کام کی طاقت رکھتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ولی خدا کے ہاتھ سے کبوتر کا زندہ ہونا، اس واقعے کو اس حقیر نے خود آیت اللہ حاج مرزا محمد جواد انصاری ہمدانی رضوان اللہ علیہ سے سنا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمدان کے بزرگوں میں سے میرے ایک بزرگ دوست نے جن کے ساتھ پہلے میری دوستی تھی مجھے اپنا یہ واقعہ سنایا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حقیقت اور معنویت کو حاصل کرنے کے لیے 20 سال سے زیادہ خانقاہوں کو چکر لگاتا رہا، اقطاب اور درویشوں کے طور طریقوں کو اپنائے، لیکن کوئی نتیجہ حاصل نہ ہوا، کسی دن بھی کمال اور معرفت حاصل نہ ہوئی،
اور نہ کسی معرفت کا دروازہ کھلا تو میں انتہائی مایوس ہوا، اور میں نے یہی خیال کیا کہ جو 6 ائمہ معصوم علیہ السلام کے بارے میں واقعات نقل ہوئے ہیں شاید جھوٹ پر مبنی ہوں، شاید پیغمبروں اور ائمہ سے جزوی مطالب نقل ہوئے ہیں، پھر ان کے مریدوں اور پیروکاروں نے اسے بڑھا چڑھا کر پیش کیا، اور نتیجے کے طور پر اب لوگ ان کے لیے معجزات و کرامت اور فوق العادہ کمالات ذکر کرتے ہیں۔ پھر وہ فرمانے لگے، میں جس زمانے میں مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے کربلا کی زیارت سے مشرف ہوا، پھر نجف اشرف میں مولا علی کی زیارت سے شرفیاب ہوا، تو ایک دن مسجد کوفہ میں آیا اور وہاں مسجد کے اعمال ادا کیے۔ پھر میں غروب آفتاب سے 1 گھنٹہ پہلے مسجد کوفہ سے باہر نکلا اور مسجد کے سامنے سواری کی انتظار میں بیٹھ گیا تاکہ نجف جا سکوں۔ نجف اور کوفے کے درمیان 2 فرسخ کا فاصلہ اس زمانے میں گھوڑا گاڑی چلا کرتی تھی، جسے ریل کہا جاتا ہے۔ میں نے بہت انتظار کیا لیکن کوئی گاڑی نہ آئی۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک شخص میری طرف آ رہا ہے جس کے کندھے پر ایک گٹھڑی ہے۔ وہ ایک عام سا شخص تھا اور وہ بھی نجف جانا چاہتا تھا۔ اس نے مجھ کو سلام کیا اور سلام کے بعد مجھ سے پوچھا، آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ میں نے کہا، میں نجف جانا چاہتا ہوں، گاڑی کے انتظار میں کھڑا ہوں۔ اس نے کہا، ہم دونوں اکٹھے آہستہ آہستہ چل کر دیکھتے کہ کیا ہوتا ہے۔ اثناء راہ میں بغیر کسی مقدمے اور تمہید کے اس نے مجھ سے کہا، جناب آپ یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ معجزات اور کرامات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ میں نے کہا، یہ باتیں میں نے بہت کچھ سنی، مزید سننا نہیں چاہتا، یہ باتیں کسی اور سے کرو، اب میرا ان پر کوئی اعتقاد نہیں رہا۔ اس نے کچھ نہ کہا۔ کچھ راستہ ہم چلے تو دوبارہ اس نے اپنی گفتگو شروع کی اور کہا کہ بعض مطالب کی طرف انسان کو توجہ دینی چاہیے کہ یہ دنیا مقام ملکوت ہے، مقام ارواح ہے، مگر خود تم صاحب روح نہیں، تم اس جسم کے ساتھ چل رہے ہو، یہ سب کچھ تمہارے ارادے اور تمہاری روح سے ہے۔ یہ عالم بھی روح رکھتا ہے، اس کی بھی ایک مکمل روح ہے، اور اس عالم کی روح امام کے ہاتھ سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ البتہ کچھ افراد نے اپنی دکانداری کی خاطر لوگوں کو خراب کیا، لیکن اس کی یہ دلیل نہیں کہ دنیا میں کوئی چیز ہی نہیں۔ اس وجہ سے انسان کے لیے جائز نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور مسلمات سے منہ موڑ لے۔ میں نے کہا کہ یہ باتیں میں نے بہت سنی، اب میں تھک چکا ہوں، کسی اور موضوع پر بات کرو، تمہیں ان کاموں سے کیا مطلب؟ اس نے کہا، میری جان نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا، میں نے 20 سال خانقاہوں کے چکر لگائے، اقطاب اور درویشوں سے ملاقات کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس نے کہا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ امام کے پاس بھی کچھ نہیں۔ اگر آپ کسی چیز کو خود دیکھ لیں تو پھر تو یقین کریں گے۔ اس حال میں ہم چلتے چلتے اس خندق پر پہنچ گئے جو کوفہ اور نجف کے درمیان ایک عرصے پہلے کھود دی گئی تھی، جس کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ میں نے کہا، اگر کوئی کسی مردے کو زندہ کر دے تو میں اس کی بات کو قبول کروں گا، اور جو معجزات اور کرامات پیغمبر اکرم اور ائمہ کے بارے میں نقل ہوتے ہیں ان کو بھی قبول کروں گا۔ یہ سن کر وہ کھڑا ہو گیا اور کہا، خندق میں کیا ہے؟ میں نے دیکھا کہ خندق میں ایک مردہ کبوتر پڑا ہے جو بالکل خشک ہو چکا تھا۔ اس نے کہا، بھائی جاؤ اور اس مردہ کبوتر کو لے آؤ۔ میں گیا اور اس خشک مردہ کبوتر کو لے آئے۔ اس نے کہا، اچھی طرح دیکھ لو کہ یہ مردہ ہے۔ میں نے کہا، مر چکا ہے اور خشک ہو چکا ہے اور کچھ حصہ پروں کا بھی ٹوٹ چکا ہے۔ اس نے کہا، اگر میں اس کو زندہ کر دوں تو یقین کرو گے؟ میں نے کہا، نہ صرف اس کو قبول کروں گا بلکہ تمہاری پچھلی تمام باتوں کا یقین کروں گا اور ائمہ معصومین کے تمام معجزات اور کرامات بھی قبول کروں گا۔ اس نے کبوتر کو ہاتھ پر اٹھایا، ذرا سی توجہ کی اور دعا کی، پھر کبوتر سے کہا، خدا کے اذن سے اڑ جا۔ جیسی اس نے کہا، کبوتر اڑ گیا۔ میں محبت ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نے دیکھ لیا، آپ کو یقین ہوا؟ ہم نجف کی طرف چل پڑے، لیکن میری حالت غیر تھی، میں بہت حیران تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، جناب آپ نے دیکھا کہ یہ کام میں نے خدا کے اذن سے کیا، یہ اسکول کے بچوں کا کام ہے، یہ خود اسی کی عبارت ہے کہ یہ مکتب کے بچے کا کام ہے۔ تم کہتے ہو کہ اگر میں کسی چیز کو نہ دیکھوں گا تو قبول نہ کروں گا۔
مگر امام اور پیغمبر ہر روز لوگوں کے لیے دسترخوان بچھاتے ہیں اور لوگوں کے حلق تک کرامات پہنچاتے ہیں۔ ان کو قدرت تو طاقت ہے کہ خدا ان کے اذن سے حکمت کے تحت ہر کام انجام دے سکتے ہیں۔ خدا کے اذن کے بغیر محال ہے کہ وہ کوئی کام انجام دیں۔ یہ کام تو مکتب کے بچے کا ہے اور منزل مقصود تو بہت دور ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے جا رہے تھے اور میں سوالات کر رہا تھا اور مجھے جوابات دے رہا تھا، یہاں تک کہ ہم نجف اشرف پہنچ گئے۔ کوفے اور نجف کے راستے میں پہلے ایک قبرستان آتا ہے جسے وادی السلام کہتے ہیں۔ اس قبرستان کے بعد نجف میں داخل ہونا پڑتا تھا۔ جب ہم وادی السلام میں پہنچے تو اس نے مجھے خداحافظ کہا۔ میں نے کہا کہ 20 سال کی زحمت کے بعد میں کسی نتیجے پر پہنچا ہوں تو اب تم جانا چاہتے ہو، میں ہرگز تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ تم چاہتے ہو کہ مجھے چھوڑ دو اور چلے جاؤ، میں اب سے تمہارا نوکر ہوں۔ اس نے کہا کل صبح طلوع آفتاب کے وقت اسی جگہ آؤ، ہم ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ اس کے دیدار کے شوق میں نے رات بڑی مشکل سے گزاری، مجھے نیند نہ آئی۔ ہر گھڑی میرا اشتیاق بڑھتا رہا کہ جلدی سے صبح اور اس کے دیدار کے لیے جاؤں۔ جیسے ہی صبح طلوع ہوئی میں وادی السلام میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک جنازے کو لائے ہیں۔ دفن کے وقت معلوم ہوا کہ یہ جنازہ اسی مرد کا ہے۔ یہ داستان سرائی نہیں، اس واقعے کو پرانی کتابوں میں تلاش نہ کریں، اس کا ذکر قدیمی ان کتابوں میں نہیں ملے گا، بلکہ اس کا تعلق اسی زمانے سے ہے اور اس واقعے کے راوی سلمان زمانہ مرحوم انصاری ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے جنازے پر شہداء کا نماز پڑھنا۔ علامہ مجلسی رضوان اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رومیوں نے مسلمانوں کے ایک گروہ کو قیدی بنایا اور انہیں اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے ان سے کفر اختیار کرنے کو کہا لیکن انہوں نے انکار کیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ زیتون کے تیل کی ایک دیگ گرم کی جائے اور سب کو اس میں ڈال دیا جائے، صرف ایک آدمی کو باقی رکھا جائے جو مسلمانوں کو اس واقعے کی اطلاع دے۔ یہ شخص اپنے اسلامی ملک کی طرف چل پڑا۔ آدھی رات کے وقت اس نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی۔ اس نے دیکھا کہ یہ وہی اس کے ساتھی ہیں جن کو دیگ میں ڈالا گیا تھا۔ اس مرد نے ان کے سفر کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب میں کہا امیر المومنین شہید ہو گئے۔ ایک منادی نے آسمان سے ندا دی تھی کہ جتنے بھی لوگ خشکی یا دریا میں شہید ہوئے ہیں سب مولا امیر المومنین علیہ السلام کے جنازے پر نماز پڑھیں۔ ہم سب اپنی قبروں سے نکلے، امام کے جنازے پر نماز پڑھی اور اب دوبارہ اپنی خوابگاہوں کی طرف جا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ اس واقعے کا تعلق عالم برزخ سے ہے اور اس مرد کو مکاشفہ کے طور پر اس کا ادراک ہوا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی مصیبت میں ملائکہ اور جنات کا رونا۔ صفوان جمال سے منقول ہے کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہمراہ بیت اللہ کی زیارت سے مشرف ہوا۔ درمیان ایک رات امام جعفر صادق علیہ السلام نے انتہائی غم اور پریشانی اور غم کے ساتھ گزاری۔ میں نے امام سے غمگین ہونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا جو بھی مومن اس کو دیکھے گا تو وہ بھی غمگین ہوگا۔ خدا کی قسم جو کچھ میں نے دیکھا ہے اگر تو بھی دیکھتا تو ضرور غمگین ہوتا۔ میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا مولا آپ کے غمگین ہونے کی کیا وجہ تھی اور آپ نے جس چیز کا مشاہدہ کیا وہ کیا چیز ہے؟ امام نے فرمایا گزشتہ رات میں نے نیند میں ایک ایسے واقعے کو دیکھا جس سے میری نیند جاتی رہی۔ میں نے دیکھا کہ تمام ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں التجا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار امیر المومنین اور حسین کے قاتلوں کو زیادہ سے زیادہ عذاب دے۔ تمام ملائکہ اور تمام جنات میرے دادا امیر المومنین اور میرے دادا امام حسین کی مصیبت پر رو رہے ہیں۔ انسان کی طاقت بھی نہیں کہ ان مناظر کو دیکھے اور آرام کی نیند سوئے اور کھانے پینے کی فکر میں۔ امام حسین کے حرم میں ملائکہ۔ ابن قولیہ قمی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سعد بن عبداللہ سے، انہوں نے اپنے ایک دوست سے، انہوں نے احمد بن قتیبہ سے اور انہوں نے اسحاق بن عمار سے سنا۔ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے عرفے کی رات امام حسین علیہ السلام کے حرم میں گزاری۔ میں نماز میں مشغول تھا کہ وہاں 50,000 افراد جن کی بہترین صورتیں تھیں اور جن سے خوشبو مہک رہی تھی
وہ بھی تمام رات ہمارے ساتھ نماز میں مشغول رہے، لیکن جیسے ہی صبح طلوع ہوئی میں نے سجدہ کیا، اور جب سجدے سے سر اٹھائے تو ان میں سے کسی کو نہ دیکھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا وہ 50,000 فرشتے تھے جو امام کی خدمت کی خاطر کربلا آئے تھے۔ جب وہ کربلا پہنچے تو امام شہید ہو چکے تھے۔ اس لیے وہ آسمان کی طرف چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تم سب میرے حبیب کے بیٹے کی نصرت کے لیے کربلا گئے، لیکن وہ شہید ہو چکے تھے اور تم ان کی امداد نہ کر سکے۔ اب زمین پر جاؤ اور قیامت تک پریشان اور گرد آلود حالت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی ارد گرد مقیم رہو۔ پناہ حاصل کرنے والے کو حضرت علی کا پناہ دینا۔ عراق کے رہنے والے ایک شخص عمران بن شاہین نے عضد الدولہ ولیمی کی حکومت کے خلاف بغاوت کی۔ عضد الدولہ نے اس کو گرفتار کرنے کے لیے تعاقب شروع کیا اور پختہ ارادہ کر لیا وہ ہر صورت میں اس کو گرفتار کرے گا۔ عمران نے مجبور ہو کر پوشیدہ طور پر نجف اشرف کی طرف راہ فرار اختیار کی، وہاں بھیس بدل کر رہنے لگا اور مولا امیر المومنین سے پناہ طلب کی کہ وہ اسے عضد الدولہ سے نجات دلائے۔ ایک دن امیر المومنین کے گنبد کے نیچے دعا و نیاز میں مشغول تھا کہ رات کو عالم خواب میں حضرت کی زیارت کی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اے عمران، کل فنا خسرو یہاں زیارت کے لیے آئے گا اور حرم کو اس کے لیے بند کر دیں گے، اور جو بھی حرم میں ہوگا اسے باہر نکال دیں گے۔ پھر حضرت نے اپنے دستے مبارک سے گنبد کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ تم یہاں چھپ کر بیٹھ جانا اور تم کو کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ فنا خسرو جب آئے گا تو دعا و زیارت میں مشغول ہوگا اور خدا کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرے گا اور خدا کو محمد و آل محمد کی قسم دے گا کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر اسے کامیاب کرے۔ جب وہ یہ کہے گا کہ تم اس کے نزدیک جانو اور اسے کہنا کہ اے بادشاہ، وہ شخص کون ہے جس کے بارے میں خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے خدا کو محمد و آل محمد کی قسم دے کر دعا کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر کامیاب کرے۔ اس پر فنا خسرو کہے گا کہ وہ شخص ہے جس نے میری حکومت کے خلاف بغاوت کی اور لوگوں کے درمیان تفرقہ اور انتشار پیدا کیا۔ اس کے بعد تم اس سے کہنا کہ اگر کوئی تمہیں اس پر کامیاب کرے اور اس کے بارے میں تمہیں خوشخبری سنائے تو تم اسے کیا دو گے؟ اس کے جواب میں وہ کہے گا کہ جو کچھ وہ چاہے گا میں دوں گا، یہاں تک کہ اگر وہ مجھ سے کہے گا کہ میں اسے معاف کر دوں تو میں اسے معاف بھی کر دوں گا۔ تم اس وقت اس کے سامنے اپنا تعارف کرانا، اس صورت میں تم اس سے جو توقع رکھتے ہو وہ آرزو اور توقع پوری ہوگی۔ عمران کہتا ہے کہ عالم خواب میں جس طرح امیر المومنین نے میری رہنمائی فرمائی تھی اسی طرح ہوا۔ عضد الدولہ زیارت کے لیے آیا اور دعا و نماز میں مشغول ہو گیا۔ اس نے خدا کو عمران بن ہاشم پر کامیاب ہونے کے لیے محمد و آل محمد کی قسم دی، اور میں چونکہ ایک کونے میں چھپا بیٹھا تھا، اس کے سامنے آیا اور وہی سوال اس سے کیے۔ اس نے بھی جواب میں وہی کہا کہ جو بھی مجھے اس کے بارے میں مطلع کرے گا، یہاں تک کہ اگر وہ مجھ سے اس کی معافی کی بھی درخواست کرے گا تو میں قبول کروں گا۔ یہ سنتے ہی میں نے اس سے کہا کہ میں ہوں عمران بن شاہین۔ حضرت دولہ نے مجھ سے حیرت سے پوچھا، تجھے یہاں کون لے آیا اور تجھے یہ باتیں کس نے سکھائیں؟ میں نے کہا کل عالم خواب میں مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے میری رہنمائی کی اور مجھ سے فرمایا تھا کہ کل فنا خسرو یہاں زیارت کے لیے آئے گا اور مجھے یہ سب باتیں سمجھائیں کہ جس طرح میں نے تیری خدمت میں عرض کیا۔ عضد الدولہ نے کہا میں تجھے امیر المومنین کے حق کی قسم دیتا ہوں کہ امیر المومنین نے تجھے اس طرح کہا کہ فنا خسرو آئے گا؟ میں نے کہا ہاں، مجھے امیر المومنین کے حق کی قسم کہ انہوں نے مجھ سے اس طرح کہا تھا۔ عضد الدولہ نے کہا میرے اور میری والدہ اور دایا کے سوا میرے نام فنا خسرو سے کوئی بھی واقف نہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ میرا نام فنا خسرو ہے۔ عمران نے کہا مجھے امیر المومنین کے حق کی قسم ہے کہ امام نے مجھ سے ایسا ہی کہا تھا۔ عضد الدولہ نے پھر اپنے سابقہ جملے کو دہرایا کہ میرے اور میری والدہ اور میری دایا کے سوا میرا نام فنا خسرو کو کوئی نہیں جانتا۔ پھر اس نے اسی جگہ عمران کو معاف کر دیا اور اسے اپنا وزیر بنایا اور حکم دیا کہ اس کے لیے لباس خلت و
وزارت لایا جائے اور خود کوفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ عمران بن شاہین نے خدا سے منت مانی تھی کہ اگر عزیز الدولہ نے اسے معاف کر دیا تو وہ ننگے سر اور ننگے پاؤں امیر المومنین کی زیارت کے لیے آئے گا۔ اب چونکہ وہ وزیر بن چکا تھا اور لباس سے وزارت پہن چکا تھا، اس لیے اسے خوف ہونے لگا اور چاہا کہ رات کی تاریکی میں امام کی زیارت کے لیے ننگے سر اور پاؤں جائے۔ جب رات ہوئی اور رات کی سیاہی نے پورے جہان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو وہ سرو پا برہنہ اکیلے کوفے سے نجف آیا۔ اس واقعے کا راوی حسین بن علی بن طحال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام کے روضے مبارک کی چابی میرے دادا کے پاس تھی اور وہی چابی بردار تھے۔ وہ رات کو سوئے ہوئے تھے کہ خواب میں مولا امیر المومنین نے ان سے کہا، اٹھو، ہمارا دوست عمران بن شاہین آ رہا ہے، اس کے لیے دروازہ کھولو۔ میرے دادا نیند سے اٹھے اور شمعوں کو روشن کیا اور دروازہ کھول کر انتظار میں بیٹھ گئے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ امام کے روضہ اقدس کی طرف آ رہے ہیں۔ جب وہ بزرگ حرم میں پہنچے تو علی بن طحال نے ان سے کہا کہ بسم اللہ، ہمارے یہاں ہمارے آقا تشریف لائیے۔ عمران نے کہا، تم مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میرے دادا نے کہا، تم عمران بن شاہین ہو؟ عمران نے کہا، میں عمران بن شاہین نہیں ہوں۔ میرے دادا نے کہا، ہاں آپ عمران بن شاہین ہی ہیں، مجھے آپ کے بارے میں امیر المومنین نے خواب میں بتا دیا ہے اور مجھے حکم دیا کہ ہمارا دوست عمران بن شاہین آ رہا ہے، اس کے لیے دروازہ کھولو۔ عمران نے کہا، میں تجھے اس کے حق کی قسم دیتا ہوں کہ امام نے ایسے ہی فرمایا تھا۔ میرے دادا نے کہا، ہاں میں اس کے حق کی قسم کھاتا ہوں کہ امام نے ایسے ہی فرمایا تھا۔ عمران نے خود کو روضہ اقدس پہ گرا دیا اور بوسے دینے لگا اور اپنے مدیر اور عامل سے کہا کہ میرے دادا کو 60 دینار دے۔ مجلسی کہتے ہیں کہ عمران نے نجف اشرف اور کربلا معلی میں گنبد اور ایوان تعمیر کیے اور یہ دونوں ایوان اسی کی نشانی ہیں اور روائق عمران کہلاتے ہیں۔ مردوں کے زندہ ہونے کی کیفیت۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ان کے ہاتھ کو پکڑ کر بقیع کی طرف لے گئے، یہاں تک کہ ایک قبر کے قریب پہنچے۔ جبرائیل نے صاحب قبر کو آواز دی اور کہا کہ خدا کے اذن سے اٹھ کھڑا ہو۔ ایک آدمی قبر سے اٹھا جس کے سر کے بال اور چہرہ سفید تھا، اپنے چہرے کو ہاتھ کے ساتھ مٹی سے پاک و صاف کرتا اور کہا الحمدللہ واللہ اکبر۔ جبرائیل نے اس سے کہا کہ اپنی قبر کی طرف دوبارہ پلٹ جائے، اس کے بعد دوسری قبر کے نزدیک آئے۔ جبرائیل نے صاحب قبر کو آواز دے کر دی کہ خدا کے اذن سے اٹھ کھڑا ہو۔ قبر سے ایک سیاہ چہرے والا آدمی اٹھا، وہ کہہ رہا تھا، یا حسرتی یا صبورا۔ اس کے بعد جبرائیل نے اسے کہا کہ خدا کے اذن سے جہاں تھا وہیں لوٹ جا۔ اس کے بعد جبرائیل نے حضرت سے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے روز مردے اس طرح محشور ہوں گے کہ مومن کہیں گے الحمدللہ واللہ اکبر اور دوسرا کہے گا یا حسرتی یا لسر بورا۔